حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا افراد کو دعوت دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دعوت دینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ جاہلیت کے دوست تھے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے ارادے سے گھر سے نکلے۔ آپ سے ملاقات ہوئی تو عرض کیا، اے ابو القاسم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، کیا بات ہے آپ اپنی قوم کی مجلسوں میں نظر نہیں آتے ہیں اور لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ ان کے آباء و اجداد وغیرہ کے عیوب بیان کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور تم کو اللہ کی دعوت دیتا ہوں۔ جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات پوری فرمائی، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے اسلام لانے سے اس قدر خوشی کے ساتھ واپس ہوئے کہ کوئی بھی مکہ کی ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان، جن کو اخشبین کہتے ہیں، آپ سے زیادہ خوش نہ تھا۔ اور حضرت ابوبکر وہاں سے حضرت عثمان بن عفان اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن العوام اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم کے پاس تشریف لے گئے۔ یہ حضرات بھی مسلمان ہو گئے۔ دوسرے روز حضرت ابوبکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عثمان بن مظعون، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد اور حضرت ارقم بن ابو الارقم کو لے کر حاضر ہوئے، اور یہ سب حضرات بھی مشرف باسلام ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے عرض کیا، اے محمد، قریش جو کچھ کہہ رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے کہ آپ نے ہمارے معبودوں کو چھوڑ دیا ہے اور آپ نے ہمیں بیوقوف بتایا ہے اور ہمارے آباء و اجداد پر کفر کا الزام لگایا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں یہ سب صحیح ہے، بے شک میں اللہ کا رسول اور نبی ہوں۔ اللہ نے مجھے اس لیے مبعوث فرمایا ہے تاکہ میں اس کا پیغام پہنچاؤں۔ میں تمہیں یقین کے ساتھ اللہ کی دعوت دیتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ہمیشہ اس کی اطاعت کرتے رہو۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پڑھ کر سنایا۔ حضرت ابوبکر نے نہ اقرار کیا اور نہ انکار، اور اسلام لے آئے اور بت پرستی چھوڑ دی اور اللہ کے شریکوں کو بھی چھوڑ دیا اور اسلام کی حقانیت کا اقرار کر لیا، اور ایمان و تصدیق کے ساتھ حضرت ابوبکر واپس ہوئے۔ دوسری روایت میں یہ آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی وہ ضرور ہچکچایا اور تردد میں پڑا اور کچھ دیر سوچ کر اسلام کو قبول کیا، لیکن جب میں نے ابوبکر کو دعوت دی وہ نہ ہچکچائے اور نہ تردد میں پڑے بلکہ فوراً اسلام لے آئے۔ لہٰذا پہلی روایت میں جو یہ الفاظ گزرے ہیں کہ ابوبکر نے نہ اقرار کیا اور نہ انکار کیا، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ابن اسحاق وغیرہ بہت سے راویوں نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابوبکر بعثت سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت ساتھ رہنے والے تھے اور اچھی طرح سے جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور امانت دار ہیں اور عمدہ طبیعت اور بہترین اخلاق کے مالک ہیں۔ کبھی مخلوق کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں تو اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ لہٰذا جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بات ذکر کی کہ اللہ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا ہے تو انہوں نے فوراً اس کی تصدیق کی اور ذرہ برابر بھی نہ ہچکچائے اور نہ دیر کی۔
بخاری شریف میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما میں کچھ جھگڑا ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا تھا۔ اس وقت تم سب نے کہا تھا کہ میں غلط کہتا ہوں، لیکن ابو بکر نے کہا تھا کہ یہ صحیح کہتے ہیں، اور جان و مال سے انہوں نے میری ہمدردی کی تھی، تو کیا تم لوگ میری وجہ سے میرے اس ساتھی کو چھوڑ دو گے؟ یہ جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر کو کسی نے کبھی کچھ تکلیف نہیں دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ حضرت ابو بکر سب سے پہلے اسلام لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دعوت دینا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اے اللہ اسلام کو عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے قوت عطا فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا حضرت عمر بن خطاب کے حق میں قبول فرما لی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی بنیادوں کے مضبوط ہونے کا اور بت پرستی کی عمارت کے گر جانے کا ذریعہ بنایا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سختیاں برداشت کرنے کے باب میں آگے آئے گی۔ اس میں حضرت عمر کی بہن فاطمہ اور ان کے خاوند سعید بن زید کی تکلیف برداشت کرنے کا ذکر ہے، اور پھر اس حدیث میں یہ مضمون ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر جھنجھوڑا اور فرمایا، تمہارا کیا ارادہ ہے اور تم کیوں آئے ہو؟ حضرت عمر نے کہا کہ آپ جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں وہ میرے سامنے پیش فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سنتے ہی اسی جگہ اسلام لے آئے، اور حضرت عمر نے عرض کیا، آپ اس گھر کو چھوڑیں اور مسجد حرام تشریف لے چلیں، وہاں جا کر کافروں کے سامنے کھلم کھلا اللہ کی عبادت کریں۔ حضرت اسلم کہتے ہیں کہ ہم سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ میں اپنے ابتدائے اسلام کا قصہ بیان کروں؟ ہم نے کہا جی ضرور۔ آپ نے فرمایا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دشمنوں میں سے تھا۔ صفا پہاڑی کے قریب ایک مکان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا گریبان پکڑ کر فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، مسلمان ہو جا، اور ساتھ ہی یہ دعا کی کہ اے اللہ اسے ہدایت عطا فرما۔ میں نے فوراً کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ فرماتے ہیں میرے اسلام لاتے ہی مسلمانوں نے اتنی بلند آواز سے تکبیر کہی کہ جو مکہ کی تمام گلیوں میں سنائی دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو دعوت دینا۔ حضرت عمر بن عثمان کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنی خالہ عروہ بنت عبد المطلب کے پاس ان کی بیمار پرسی کے لیے گیا۔ کچھ دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئے۔ میں آپ کو غور سے دیکھنے لگا اور آپ کی نبوت کا تھوڑا بہت تذکرہ ان دنوں ہو چکا تھا۔ آپ نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے عثمان تمہیں کیا ہوا؟ مجھے غور سے دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا، میں اس بات پر حیران ہوں کہ آپ کا ہمارے میں بڑا مرتبہ ہے اور پھر آپ کے بارے میں ایسی باتیں کہی جا رہی ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ، اللہ گواہ ہے کہ میں یہ سن کر کانپ گیا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی،
وفی السماء رزقکم وما توعدون فورب السماء والارض انہ لحق مثل ما انکم تنطقون۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 22-23، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور آسمان میں ہے روزی تمہاری اور جو تم سے وعدہ کیا گیا، سو قسم ہے رب آسمان اور زمین کی کہ یہ بات تحقیق ہے جیسے کہ تم بولتے ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور باہر تشریف لے گئے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل دیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دینا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا دونوں نماز پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت علی نے پوچھا، اے محمد یہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا وہ دین ہے جسے اللہ نے اپنے لیے پسند کیا ہے اور جسے دے کر اپنے رسولوں کو بھیجا۔ میں تم کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو کہ اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، کہ تم اس کی عبادت کرو اور لات و عزیٰ دونوں بتوں کا انکار کر دو۔ حضرت علی نے کہا، یہ ایسی بات ہے جو آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنی، اس لیے میں اپنے والد ابو طالب سے پوچھ کر ہی اس کے بارے میں کچھ فیصلہ کروں گا۔ آپ نے اس بات کو پسند نہ فرمایا کہ آپ کے اعلان کرنے سے پہلے آپ کا راز فاش ہو جائے، کہ آپ کے اعلان کرنے سے پہلے آپ کا راز فاش ہو جائے۔ تو ان سے فرمایا، اے علی، اگر تم اسلام نہیں لاتے ہو تو اس بات کو چھپائے رکھو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسی حال میں رات گزاری۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں مسلمان ہونے کا شوق پیدا فرما دیا۔ اگلے روز صبح ہوتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، کل میرے سامنے آپ نے کیا بات پیش فرمائی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو کہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور لات و عزیٰ کا انکار کر دو اور اللہ کے تمام شریکوں سے برات کا اظہار کرو۔ حضرت علی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی اور اسلام لے آئے، اور ابو طالب کے ڈر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھپ چھپ کر آتے رہے اور اپنے اسلام کو چھپائے رکھا، بالکل ظاہر نہ ہونے دیا۔ حبہ عرفی یا عرنی کہتے ہیں، میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک دن ممبر پر ہنستے ہوئے دیکھا، اور اس سے پہلے کبھی اتنا زیادہ ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا کہ آپ کے دانت ظاہر ہو جائیں۔ پھر فرمایا، مجھے ابو طالب کی ایک بات یاد آئی کہ ایک روز ابو طالب ہمارے پاس آئے اور میں بطن نخلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا، اے میرے بھتیجے، تم دونوں کیا کر رہے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ تم دونوں جو کچھ کر رہے ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور سجدہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے سرین یعنی سجدہ کی حالت میں میرے سے اوپر ہو جائیں، یعنی میں سجدہ نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر حضرت علی اپنے والد کی اس بات پر تعجب کرتے ہوئے ہنسے، پھر فرمایا، اے اللہ، میرے علم کے مطابق آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اس امت میں سے کسی بندے نے میرے سے پہلے آپ کی عبادت نہیں کی ہے۔ یہ بات 3 دفعہ کہی اور فرمایا، میں نے تمام لوگوں سے 7 سال پہلے نماز پڑھنی شروع کر دی تھی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ کو دعوت دینا۔ حضرت شداد بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو امامہ نے حضرت عمر بن عبسہ سے پوچھا کہ آپ کس بنیاد پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام لانے میں آپ کا چوتھا نمبر ہے؟ انہوں نے فرمایا، میں زمانہ جاہلیت میں لوگوں کو سراسر گمراہی پر سمجھتا تھا اور بت میرے خیال میں کوئی چیز ہی نہ تھے۔ پھر میں نے ایک آدمی کے بارے میں سنا کہ وہ مکہ میں غیب کی خبریں بتلاتا ہے اور نئی نئی باتیں بیان کرتا ہے۔ چنانچہ میں اونٹنی پر سوار ہو کر فوراً مکہ پہنچا۔ وہاں پہنچتے ہی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر رہتے ہیں اور آپ کی قوم آپ کے در پہ آزار اور بہت بے باک ہے، اور میں بڑی ہیلہ جوئی کے بعد آپ تک پہنچا اور میں نے عرض کیا، آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں اللہ کا نبی ہوں۔ میں نے عرض کیا، اللہ کا نبی کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی طرف سے پیغام لانے والے کو۔ پھر فرمایا، ہاں۔ میں نے عرض کیا، اللہ نے کیا پیغام دے کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کیا جائے اور بتوں کو توڑ دیا جائے اور صلہ رحمی کی جائے، یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس دین کے معاملے میں آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک آزاد اور ایک غلام۔ میں نے دیکھا تو آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر بن ابی قحافہ اور حضرت ابو بکر کے غلام حضرت بلال تھے۔ میں نے عرض کیا، میں آپ کا اتباع کرنا چاہتا ہوں، یعنی اسلام کو ظاہر کر کے یہاں مکہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، فی الحال تمہارا میرے ساتھ رہنا تمہاری طاقت سے باہر ہے، اس لیے اب تم اپنے گھر چلے جاؤ اور جب تم سنو کہ مجھے غلبہ ہو گیا ہے تو میرے پاس چلے آنا۔ حضرت عمر بن عبسہ فرماتے ہیں کہ مسلمان ہو کر میں اپنے گھر واپس آ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے۔ میں آپ کی خبریں اور آپ کے حالات معلوم کرتا رہتا تھا، یہاں تک کہ مدینہ سے ایک قافلہ آیا۔ میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ وہ مکی آدمی جو مکہ سے تمہارے ہاں آیا ہے اس کا کیا حال ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ان کی قوم نے ان کو قتل کرنا چاہا لیکن وہ قتل نہ کر سکے، اور نصرت الہی ان کے اور قوم کے درمیان رکاوٹ بن گئی، اور ہم لوگوں کو اس حال میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ سب آپ کی طرف لپک رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عبسہ کہتے ہیں کہ میں اپنے اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ پہنچا اور حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ مجھ کو پہچانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ کیا تم وہی نہیں ہو جو مکہ میں میرے پاس آئے تھے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں، میں وہی ہوں۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے اور میں نہیں جانتا ہوں، اس میں سے کچھ آپ مجھے سکھا دیں۔ اس کے بعد حدیث کا کافی حصہ ابھی باقی ہے۔ حضرت عمر بن عبسہ کی ایک حدیث اور بھی ہے جس میں یہ مضمون ہے کہ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا پیغام دے کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ صلہ رحمی کی جائے اور انسانی جانوں کی حفاظت کی جائے اور راستوں کو پرامن رکھا جائے اور بتوں کو توڑا جائے اور ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ میں نے عرض کیا، یہ احکامات جو اللہ نے آپ کو دے کر بھیجا ہے بہت اچھے ہیں، اور میں آپ کو اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں آپ پر ایمان لا چکا ہوں اور میں آپ کو سچا مانتا ہوں۔ کیا میں آپ کے ساتھ ٹھہر جاؤں یا آپ جو مناسب سمجھیں؟
آپ نے فرمایا تم خود دیکھ رہے ہو کہ جس دین کو لے کر میں آیا ہوں لوگ اسے کتنا برا سمجھ رہے ہیں، لہٰذا اب تم اپنے گھر جا کر رہو، اور جب تم میرے متعلق یہ سن لو میں اپنی ہجرت والی جگہ پر پہنچ گیا ہوں تو اس وقت میرے پاس آ جانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ عنہ کو دعوت دینا۔ حضرت خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ عنہ شروع میں مسلمان ہوئے تھے اور اپنے بھائیوں میں سب سے پہلے اسلام لائے تھے، اور ان کے اسلام لانے کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک آگ کے کنارے پر کھڑے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس آگ کی لمبائی چوڑائی اتنی زیادہ ہے کہ اللہ ہی جانتے ہیں، اور انہوں نے خواب میں یہ بھی دیکھا کہ ان کے والد ان کو آگ میں دھکیل رہے ہیں، اور یہ بھی دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کمر کو پکڑے ہوئے ہیں تاکہ وہ آگ میں نہ گر جائیں۔ وہ گھبرا کر نیند سے اٹھے اور کہنے لگے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ بالکل سچا خواب ہے۔ اس کے بعد ان کی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی اور ان کو اپنا خواب سنایا۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا تمہارے ساتھ یعنی من جانب اللہ بھلائی کا ارادہ کیا گیا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تم ان کا اتباع کرو، یعنی تمہارے خواب کی تعبیر یہی ہے کہ تم ان کا اتباع ضرور کرو گے اور ان کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جاؤ گے، اور اسلام ہی تم کو آگ میں داخل ہونے سے بچائے گا اور تمہارا باپ آگ میں جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجیادی محلہ میں تشریف فرما تھے۔ حضرت خالد نے وہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے محمد آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں تم کو ایک اللہ کی دعوت دیتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں، اور اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور ان پتھروں کی عبادت چھوڑ دو جو نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع، اور نہ یہ جانتے ہیں کہ کون ان کی پوجا کرتا ہے اور کون نہیں کرتا ہے۔ حضرت خالد نے فوراً کلمہ شہادت پڑھ لیا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اس بات کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ان کے اسلام لانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی۔ اس کے بعد حضرت خالد اپنے گھر سے غائب ہو گئے اور ان کے والد کو ان کے مسلمان ہونے کا پتہ چل گیا۔ اس نے ان کی تلاش میں آدمی بھیجے جو ان کو ان کے والد کے پاس لے کر آئے۔ والد نے ان کو خوب ڈانٹا اور جو کوڑا اس کے ہاتھ میں تھا اس سے ان کی اس قدر پٹائی کی کہ وہ کوڑا ان کے سر پر توڑ دیا اور کہا کہ اللہ کی قسم میں تمہارا کھانا پینا بند کر دوں گا۔ حضرت خالد نے کہا کہ اگر تم بند کر دو گے تو اللہ تعالیٰ مجھے ضرور اتنی روزی دے دیں گے جس سے میں اپنی زندگی گزار لوں گا۔ یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہر طرح کا خیال رکھتے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے۔ دوسری روایت میں یہ مضمون ہے کہ ان کے والد نے ان کی تلاش میں اپنے غلام رافع اور اپنے ان بیٹوں کو بھیجا جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے ان کو تلاش کر لیا اور ان کو ان کے والد ابو احیحہ کے پاس لے آئے۔ ان کے والد نے ان کو خوب ڈانٹا اور جھڑکا اور اس کے ہاتھ میں ایک کمچی تھی جس سے ان کو اس قدر مارا کہ وہ کمچی ان کے سر پر ٹوٹ گئی۔ پھر کہنے لگا تم محمد کے پیچھے لگ گئے ہو، حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ اپنی قوم کی مخالفت کر رہے ہیں۔
اور اپنی قوم کے خداؤں میں اور ان کے آباء و اجداد جو جا چکے ہیں ان میں عیب نکال رہے ہیں۔ حضرت خالد نے کہا اللہ کی قسم وہ سچ کہتے ہیں اور میں نے ان کا اتباع کر لیا ہے۔ اس پر ان کے والد ابو احیحہ کو بڑا غصہ آیا اور ان کو بہت برا بھلا کہا اور گالیاں دی اور کہا او کمینے، جہاں تیرا دل چاہتا ہے چلا جا، اللہ کی قسم میں تمہارا کھانا پینا بند کر دوں گا۔ حضرت خالد نے کہا اگر تم بند کر دو گے تو اللہ عز و جل مجھے اتنی روزی ضرور دے دیں گے جس سے میں گزارا کر لوں گا۔ اس پر ان کے والد نے ان کو گھر سے نکال دیا اور اپنے بیٹوں سے کہا تم میں سے کوئی اس سے بات نہ کرے ورنہ میں اس کے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جو میں نے اس کے ساتھ کیا ہے۔ چنانچہ حضرت خالد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہر طرح کا خیال فرماتے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ مکہ کے گرد و نواح میں جا کر اپنے والد سے چھپ گئے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم حبشہ کی طرف دوبارہ ہجرت کرنے لگے تو اس وقت انہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی۔ ان کا باپ سعید بن العاص بن امیہ جب بیمار ہوا تو کہنے لگا اگر اللہ نے مجھے اس بیماری سے شفا دی تو ابن ابی کبشہ یا ابن ابی کبثہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی میں مکہ میں کبھی عبادت نہ ہونے دوں گا۔ اس پر حضرت خالد نے یہ دعا مانگی اے اللہ اسے بیماری سے شفا نہ دے، چنانچہ وہ اسی بیماری میں مر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زماد رضی اللہ عنہ کو دعوت دینا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت زماد مکہ آئے اور یہ قبیلہ ازد شنوہ میں سے تھے اور یہ پاگل پن اور جنات کے اثرات وغیرہ کا جھاڑ پھونک کے ذریعے علاج کیا کرتے تھے۔ انہوں نے مکہ کے چند بے وقوفوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ دیوانے ہیں۔ حضرت زماد نے کہا یہ آدمی کہاں ہے، شاید اللہ تعالیٰ اس کو میرے ہاتھوں شفا عطا فرماوے۔ حضرت زماد کہتے ہیں میری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، میں نے ان سے عرض کیا میں ان خارجی اثرات کا جھاڑ پھونک سے علاج کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ جسے چاہیں میرے ہاتھوں شفا عطا فرما دیتے ہیں، تو آؤ میں آپ کا بھی علاج کروں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ مسنونہ کا ابتدائی حصہ 3 مرتبہ پڑھ کر سنایا، جس کا ترجمہ یہ ہے بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ جس کو اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ حضرت زماد نے خطبہ سن کر کہا اللہ کی قسم میں نے کاہنوں اور جادوگروں اور شاعروں کے کلام کو بہت سنا ہے، لیکن ان جیسے کلمات کبھی نہیں سنے۔ لائیے ہاتھ بڑھائیے، میں آپ سے اسلام پر بیعت ہوتا ہوں۔ چنانچہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت فرما لیا اور ان سے فرمایا کہ یہ بیعت تمہاری قوم کے لیے بھی ہے۔ حضرت زماد نے عرض کیا بہت اچھا، میری قوم کے لیے بھی ہے۔ چنانچہ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا جن کا حضرت زماد کی قوم پر گزر ہوا۔
تو لشکر کے امیر نے ساتھیوں سے پوچھا کیا تم نے اس قوم کی کوئی چیز لی ہے؟ تو ایک آدمی نے کہا میں نے ان کا ایک لوٹا لیا ہے۔ تو امیر نے کہا وہ ان کو واپس کر دو، کیونکہ یہ حضرت زماد کی قوم ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت زماد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ کلمات آپ دوبارہ سنائیں، کیونکہ یہ کلمات بلاغت کے سمندر کی گہرائی کو پہنچے ہوئے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن عدوی کہتے ہیں کہ حضرت زماد رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا میں عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ گیا۔ وہاں میں ایک مجلس میں بیٹھا جس میں ابو جہل اور عتبہ بن ربیعہ اور امیہ بن خلف تھے۔ ابو جہل نے کہا کہ اس آدمی نے ہماری جماعت میں تفریق ڈال دی، ہمیں بیوقوف بتایا اور ہم میں سے جو مر چکے ہیں انہیں گمراہ قرار دیا اور ہمارے خداؤں میں عیب نکالے۔ امیہ نے کہا کہ اس آدمی کے پاگل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت زماد کہتے ہیں کہ اس کی بات کا میرے دل پر بڑا اثر ہوا اور میں نے اپنے جی میں کہا میں بھی تو جنوں وغیرہ کا علاج کر لیتا ہوں۔ چنانچہ میں اس مجلس سے کھڑا ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگا، لیکن آپ مجھے سارا دن کہیں نہ ملے، یہاں تک کہ اگلا دن آ گیا۔ اگلے دن پھر ڈھونڈنے نکلا تو مجھے آپ مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے مل گئے۔ میں بیٹھ گیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو میں آپ کے قریب آ کر بیٹھا اور میں نے کہا اے ابن عبد المطلب، آپ نے میری طرف ہو کر فرمایا کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا میں جنوں وغیرہ کا علاج کر لیتا ہوں، اگر آپ پسند کریں تو آپ کا بھی علاج کر دوں، اور آپ اپنی بیماری کو بڑا نہ سمجھیں، کیونکہ میں نے آپ سے بھی زیادہ سخت بیماروں کا علاج کیا تو وہ ٹھیک ہو گئے۔ میں آپ کی قوم کے پاس سے آ رہا ہوں، وہ آپ کے بارے میں چند بری خصلتوں کا تذکرہ کر رہے تھے کہ آپ ان کو بیوقوف بتاتے ہیں اور آپ نے ان کی جماعت میں تفریق ڈال دی ہے، اور ان میں سے جو مر چکے ہیں ان کو آپ گمراہ قرار دیتے ہیں اور ان کے خداؤں میں عیب نکالتے ہیں۔ تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ ایسے کام تو پاگل یا عاصب زدہ ہی کر سکتا ہے۔ میری ساری بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون خطبہ پڑھا، جس کا ترجمہ یہ ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، میں اس کی تعریف کرتا ہوں اور اس سے مدد مانگتا ہوں اور اس پر ایمان رکھتا ہوں اور اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ جس کو وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ حضرت زماد فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کلام سنا کہ اس سے اچھا کلام اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنا تھا۔ میں نے آپ سے اس خطبہ کے دوبارہ پڑھنے کی گزارش کی، جس پر آپ نے دوبارہ خطبہ پڑھا۔ پھر میں نے کہا آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہو؟ آپ نے فرمایا میں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم ایک اللہ پر ایمان لاؤ جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور بتوں کی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کر لو، اور اس بات کی گواہی دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں نے کہا اگر میں ایسا کروں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا تمہیں جنت ملے گی۔ تو میں نے کہا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اپنی گردن سے بتوں کو اتار کر ان سے برات کا اظہار کرتا ہوں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر میں آپ کے ساتھ رہنے لگ گیا، یہاں تک کہ میں نے قرآن شریف کی بہت سی صورتیں یاد کر لیں۔ پھر میں اپنی قوم میں واپس آ گیا۔
عبداللہ بن عبد الرحمن عدوی بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ایک جماعت کا امیر بنا کر بھیجا۔ ان لوگوں کو ایک جگہ 20 اونٹ ملے، وہ ان کو ساتھ لے کر چل پڑے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ یہ اونٹ حضرت زماد کی قوم کے ہیں، تو انہوں نے فرمایا یہ اونٹ ان کو واپس کر دو۔ چنانچہ وہ سب اونٹ واپس کر دیے گئے۔